السلام علیکم پروگرام آج کے اخبار کے ساتھ میں ہوں رضا عباس، اور ہمیشہ کی طرح کچھ موضوعات آج کے اس پروگرام میں وہی موضوعات کے اوپر بات کریں گے۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں اہم یہ فیصلے کیے کہ دہشت گردی کے حوالے سے زیرو ٹالرنس ریاست کی جانب سے شو کیا جائے گا۔ معاشی استحکام کے حوالے سے بھی بات کی گئی کہ اگر ملک میں امن و سلامتی رہے گی تو پاکستان کی جو معیشت ہے وہی آگے بڑھے گی۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ کس طرح یہ اہم نوعیت کا یہ اجلاس ہوا اور اس کے اندر جو فیصلے ہوئے یہ امپلیمنٹ ہوتے ہوئے بھی نظر آئیں گے۔ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد ہوتا ہوا نظر آئے گا، اس کے اوپر بات کریں گے، اور پاکستان کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے بات کریں گے۔ عمران خان صاحب نے ایک بار پھر سے سابق آرمی چیف کے اوپر تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ انہوں نے ظلم کیا ہے، پی ٹی آئی کے اوپر ظلم کیا ہے، اور ان لوگوں کو اقتدار میں بٹھا کر پورے پاکستان اور پاکستان کے عوام کے اوپر ظلم کیا ہے۔ پنجاب کی اسمبلی ٹوٹے گی یا نہیں ٹوٹے گی، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ ان تمام موضوعات کے اوپر بات کرنے کے لیے میں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار ابراہیم بیگ صاحب نے۔ بیگ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ بیگ صاحب بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے، قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اعلامیہ جاری کیا گیا، کیا سمجھتے ہیں کتنی اہمیت کا حامل یہ اجلاس رہا؟ اعلامیہ جو جاری ہوا امپلیمنٹ ہوتا ہوا ہمیں نظر آئے گا گراؤنڈ میں؟ بہت اہم اجلاس تھا بیسیکلی یہ قومی سلامتی کا اجلاس غیر معمولی تھا۔ 2-3 دن جاری رہا بیسیکلی۔ چاہتے تو وہ جمعے کے بعد فرائیڈے اور سیٹرڈے کو بھی رکھ سکتے تھے، لیکن کچھ وجوہات ہوں گی جس کی وجہ سے شاید کوئی تیاری ہوگی، کوئی بریفنگ ہوگی، کوئی دوبارہ پریزنٹیشن تیار کرنی ہوگی، دوبارہ انفارمیشن چاہیے ہوں گی، کوئی کہیں پہ کانٹیکٹس ہوں گے۔ تو اس لیے آپ نے دیکھا کہ جمعے کو پورا دن رات تک یہ رہی میٹنگ، اور اس کے بعد پھر 2 دن کا وقفہ کر کے منڈے کو کل رات تک دوبارہ یہ اجلاس رہا۔ یہ بہت اہم اجلاس تھا، کئی لحاظ سے اہم اجلاس ہے۔ سب سے پہلے تو اس میں آپ نے دیکھا کہ دہشت گردی جس کا اعتراف عمران خان نے خود بھی کیا ہے کہ انہوں نے اپنے دور میں ٹی ٹی پی کے ساتھ معاہدے، افغان طالبان کے ساتھ معاہدے، اور ان کے جو اس وقت کے جنرل صاحب تھے جو ان کے بڑے فیورٹ تھے، ان کا افغانستان جانا اور دنیا کو سگنل دینا، پھر اس کے بعد وہ کور کمانڈر پشاور بنے۔ افواہیں یہ ہیں کہ اس دوران بہت سارے ٹی ٹی پی کے لوگوں کو ایکٹیو کیا گیا، ان کو رہا کیا گیا جیلوں سے، ان کو سوات کے ارد گرد آپ نے دیکھا کہ ان کو بسایا گیا، اور سوات کے ارد گرد لوگوں نے جلوس نکالے، لوگوں پہ حملے ہوئے، لوگ قتل ہوئے، اور اس کے بعد بڑے بڑے جرگے ہوئے۔ ان جرگوں میں آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے پختونخوا میں، اس کو بالکل مائنس کر کے باقی لوگوں کے جرگے ہوئے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم وہ والے حالات نہیں ہونے دیں جو کہ اس سے پہلے سوات میں ہوئے تھے، جو منگورا میں ہوئے تھے، جس کی وجہ سے لاشیں لٹکی تھی، وہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ لوگوں نے بڑی ہمت کی۔ تو اس کے بعد یہ ایک بڑا اجلاس، چونکہ پچھلے دور میں تو بالکل یہ فلیکسیبل یہ تھا، لگتا یہ ہے کہ ارینجمنٹ بہت فلیکسیبل تھا، کوئی ڈیسائیسو نہیں تھا، کوئی فیصلہ کن نہیں تھا، لیکن آرمی کی کمانڈ چینج ہونے کے بعد لگتا یہ ہے کہ حالات بھی اتنے اچھے نہیں ہیں، اور کمانڈ نے بھی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس دہشت گردی کو سر نہیں اٹھانے دیا جائے گا۔ یہ بالکل فوکسڈ لگ رہی ہے یہ جو آج کی کمانڈ ہے، آج کے لیڈرز ہے دونوں طرف سے، اور اس برائی کو ختم کرنے کے لیے، کم از کم منیمائز کرنے کے لیے، یا کم از کم مذاکرات نہ کرنے کے لیے، یا کم از کم اس کا سر کچلنے کے لیے سب اکٹھے ہو رہے ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بلوچستان میں جو کچھ ہوا جب بلوچ نیشنلسٹ اور ٹی ٹی پی اکٹھے ہو گئے، اور انہوں نے وہاں پہ بڑے حملے کیے اور بڑا نقصان بھی کیا انہوں نے، اور ان کا بھی نقصان ہوا یقیناً۔ اور پختونخوا جو سب سے زیادہ جس پہ اثرات ہو رہے ہیں، جس پہ حملے، آپ نے دیکھا کہ کینٹ کے اندر جو بنوں میں ہوا ہے، وہ بالکل کنٹونمنٹ کے اندر سی ٹی ڈی کا وہ جو آفس تھا، جو تھانہ تھا، وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ پولیس والوں کو، سی ٹی ڈی کے لوگوں کو، باقی لوگوں کو اغوا کیا گیا، اور 2-3 دن وہاں پہ ایک تماشا لگا رہا، لوگ مرے وہاں پہ، الٹیمیٹلی ایک بڑا آپریشن کرنا پڑا۔ اس حد تک جب حالات ہو جائیں، یہ بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو سوات میں جو شروع میں کچھ عرصہ پہلے جو سر اٹھا رہی تھی دہشت گردی، اسی طرح کے بالکل حالات ہیں۔ اس کو سنجیدہ لینا پڑے گا۔ نیشنل ایکشن پلان جو آپ نے بنایا تھا، اس پہ من و عمل کرنا پڑے گا۔ اپیکس کمیٹیاں صوبائی ہوں،
چاہے وہ فیڈرل ہو، اس کو ایکٹیو کرنا پڑے گا، لوگوں کو فرنٹ پہ آنا پڑے گا، لوگوں میں جذبہ پیدا کرنا پڑے گا، اس کو فائٹ کرنا ہے، اس کو کرب کرنا ہے۔ اچھا بیگ صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کیونکہ کے پی پہ ہم نے ایسی صورتحال دیکھی ہے اور پی ٹی آئی یہ بات کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کو نہیں بلایا گیا اس اجلاس میں؟ انہیں بھی بلایا جانا چاہیے تھا کیونکہ کے پی کی صورتحال سب سے جو ہے امن و امان کے حوالے سے تشویشناک ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ انہیں بلانا چاہیے تھا یا صف اول کی قیادت تھی، وہ بیٹھی ہوئی تھی، یہی فیصلے ہوں گے صوبوں کو یا آل پارٹیز کانفرنس کو بعد میں اعتماد میں لیا جائے گا؟ نہیں، آپ نے دیکھا کہ اس میں صوبوں کو نہیں بلایا گیا، صوبے کے وزراء اعلیٰ کو نہیں بلایا گیا کسی بھی صوبے کی، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ یعنی وہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اور پی ٹی آئی کی حکومت کو بہت زیادہ انٹرسٹ، ہر دوسرے دن ایک بڑی پریس بریفنگ آ جاتی ہے، ایک بڑا بیان عمران خان صاحب کا آ جاتا ہے کہ ہم تو طالبان کے ساتھ معاہدہ کر چکے تھے، ہم تو افغان طالبان کے ساتھ یہ کر چکے تھے، یہ حکومت تو ان کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کر پا رہی، ان کے ساتھ کوئی ایکویشن نہیں کریٹ کر پا رہی، اس لیے پرابلمز ہو رہے ہیں۔ اس سے لگتا یہ ہے کہ طالبان کے لیے ایک سافٹ کارنر، طالبان کے لیے ان کے دور میں جو پالیسی، جو لوز پالیسی بنی تھی، اس کو جاری رکھنے کا جو عزم ہے، یہ بذات خود یہ اس چیز کا اشارہ ہے کہ آپ صوبائی حکومت اور پھر صوبے میں جس طرح کے لا اینڈ آرڈر کے حالات ہیں، جس طرح کے بتے کی پرچیاں وہاں پہ تاجروں کو، وہاں پہ بزنس مینز کو، وہاں پہ ڈاکٹروں کو، وہاں پہ بیوروکریسی کو، وہاں پہ ایم این اے کو، ایم این ایز کو، وزیر اعلیٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے ان سے بھتے لیے جاتے رہے یا لیے جا رہے ہیں۔ تو اس سے لگتا یہ ہے کہ جو کے پی کی حکومت ہے، پی ٹی آئی کی، چاہے وہ فیڈرل ان کی لیڈرشپ ہے چاہے صوبائی لیڈرشپ ہے، وہ لڑنے کے موڈ میں نہیں ہے، وہ کمپرومائز کے موڈ میں ہے، جبکہ اب حالات اس نہج تک پہنچ گئے ہیں، جو ابھی آرمی کی نئی لیڈرشپ آئی ہے وہ اس کو فائٹ کرنا چاہ رہی ہے، اس کو ختم کرنا چاہ رہی ہے، اس کے ساتھ ایک کوئی فیصلہ کرنا چاہ رہی ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے، میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں۔ ایک بات، قومی سلامتی کے اجلاس میں ایک بڑا لمبا چوڑا اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہوئی، 2-3 دن کی کانفرنس ہونا، اس کے بعد ڈیسیژنز لینا اور اس پہ عمل نہ کرنا، یہ تو ظلم و زیادتی ہوگی، لیکن میرے خیال میں لگتا یہ ہے کہ اس پہ عمل ہوگا، اس پہ عمل ہونا چاہیے، اس کے بغیر آپ ملک میں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ اتنی بڑا انسیکورٹی جہاں پہ ہو وہاں پہ آپ کوئی ایسا اچھا کام، ایک بات، اور سیکنڈ یہ ہے کہ اکانومی، معاشیات، آپ نے دیکھا وزیر خزانہ کو بلایا گیا۔ بیگ صاحب، معیشت کے اوپر بات کر لیتے ہیں، بریک یہاں پر بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو معیشت کے حوالے سے بھی یہ اہم اجلاس تھا اور اس حوالے سے بھی کچھ فیصلے لیے گئے ہیں، ان کے اوپر بھی بات کریں گے۔ بقیہ وقت جو ہے ناظرین، بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد لازم پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہے گی، اور ہم بات کریں قومی سلامتی کا اجلاس ہوا اور اس میں جو اہم فیصلے جاری ہوئے اور اعلامیہ جاری کیا گیا۔ بیگ صاحب، معاشی طور پر یہ اجلاس کتنا اہمیت کا حامل تھا؟ کیونکہ ہمیں جن چیلنجز کا سامنا ہے وہ ہے جو سمگلنگ کی جاتی ہے، آٹے کی سمگلنگ ہو، ڈالرز دیکھیں اور غیر ملکی کرنسی، یہ پورا ایک دھندا ہے جو چل رہا ہے سرحد اور سرحدی علاقوں کے اندر۔ اس حوالے سے یہ جو اجلاس تھا، اب ہمیں کوئی روک تھام ہوتی ہوئی نظر آئے گی، یہ جو بنیادی عنصر ہے ان چیزوں کے حوالے سے؟ دیکھیں، ملک چلتے ہیں معاشیات کے اعتبار سے، معاشیات پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، معاشیات ہوگی تو ملک چلیں گے، معاشیات ہوگی تو گھر چلیں گے، معاشیات ہوگی تو سوسائٹی چلے گی، ادروائز نہیں چل سکتے۔ آپ نے دیکھا کہ سوویت یونین جب ٹوٹا ہے، کس وجہ سے ٹوٹا تھا؟ ایک بڑا امپائر تھی، ایک بڑی طاقت تھی جو کہ ویسٹ ورلڈ کے لیے ایک بڑا ہوا تھا۔ کیوبا ایک چھوٹا سا ملک تھا امریکہ کے قریب، اس پہ امریکہ نے جرأت نہیں کر سکا وہاں پہ حملہ کرنے کی، اس لیے کہ یہ ایک طاقت سوویت یونین کی شکل میں تھی۔ الٹیمیٹلی ٹوٹا کیوں تھا؟ اس لیے ٹوٹا تھا کہ وہاں ان کے اخراجات بہت بڑھ گئے تھے، اخراجات بڑھ گئے تھے، انکم کے مقابلے میں ڈفرینس بہت زیادہ ہو گیا تھا، غربت آ گئی تھی، آپ جنگ کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے تھے، جو آپ دنیا کو سپورٹ کر رہے تھے وہ آپ نہیں کر سکتے تھے، الٹیمیٹلی آپ کولیپس کر گئے اکنامکلی۔ نام دیا گیا کہ آپ سیکورٹی وائز کولیپس آپ نے کیا ہے، آپ سیکورٹی وائز آپ نے نہیں کیا، آپ نے جنگ ہاری ہے معاشی طور پہ، اور نام دیا گیا کہ آپ نے جنگ ہاری ہے فوجی طور پہ۔ بیسیکلی جو بیسک اس کی روح ہے وہ معاشیات ہے۔ پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ایک عرصے سے انٹلیکچوئلز بات کر رہے تھے، رائٹرز بات کر رہے تھے، لیفٹ کے لوگ بات کر رہے تھے، رائٹ کے لوگ بات کر رہے تھے کہ جو ہمارے حالات جا رہے ہیں
اس سے الٹیمیٹلی ریاست کو نقصان ہوگا، اور ریاست کو نقصان کیا، وہ بالکل اس نہج پہ پہنچ گئی ہے، اس کنارے پہ پہنچ گئی ہے کہ آپ کو ادھر ادھر کہیں نہ کہیں آپ کو جانا پڑے گا۔ تو یا تو آپ کولیپس کی طرف جائیں گے یا آپ اس کو گرو کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس کو بہت لمبے عرصے کے لیے برقرار نہیں رکھا جا سکتا۔ اس کے لیے آپ نے اجلاس کیے، اور ایک تو اس کا ایک پالیسیز ہیں کہ آپ نے ایکسپورٹ کتنا کیا، آپ نے انرجی دیکھیں، انرجی آپ کی روح ہے، انرجی دنیا جہان میں یورپ کو دیکھ لیں، امریکہ کو دیکھ لیں، روس کو دیکھ لیں، چائنا کو دیکھ لیں، انرجی نمبر ون، جس سے جو ان پٹ ہے انڈسٹری کی، چیزوں کو پیدا کرنے کی، ہر چیز کی جو روح ہے وہ بیسیکلی انرجی ہے۔ انرجی میں ہم نے اتنا غفلت کی ہے، اتنی زیادہ غفلت کی ہے۔ ایک عرصے سے آپ نے دیکھا کہ زرداری نے فیصلہ کیا تھا، معاہدہ کیا تھا ایران کے ساتھ، گیس پائپ لائن ایران نے سرحد تک پہنچا دی تھی۔ اس کے بعد ہم نے جرت نہیں کی، ہم اپنے دوستوں کو یہ منا نہیں سکے کہ یہ ہماری لائف لائن ہے، اس میں کوئی ایران کی کو پوچھ دینے والی بات نہیں ہے، ہم وہ انرجی حاصل نہیں کر سکے۔ آپ نے سینٹرل ایشیا سے معاہدے کیے، آج دن تک وہ گیس لائن آپ تک نہیں پہنچی۔ ابھی آپ کو روس ایک عرصے سے آفر کر رہا ہے، کیونکہ روس کی گیس جو ہے وہ کم ہو رہی ہے، ریڈیوس کر رہا ہے یورپ، اس پہ ڈیپینڈنس کم کر رہا ہے، اس کی گیس بالکل وافر ہے، وہ چائنا کو کہہ رہا ہے، انڈیا کو کہہ رہا ہے، ہمیں کہہ رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ فوری طور پہ ہم معاہدے کریں، یہ لائن لے کر آئے۔ ایک تو اس پہ بات ہوئی ہے کہ ہم اس کو کیسے کریں گے۔ ہم ملک چلانے کے لیے ہمیں فائنانس چاہیے، فائنانس چلانے کے لیے ہمیں ان پٹ چاہیے، ان پٹ بیسیکلی انرجی ہے۔ ایک تو اس پہ بات ہوئی ہے۔ سیکنڈ یہ ہے، دیکھیں ڈالر کی شارٹیج، آپ ڈیفالٹ کو اور چیز ہے، ڈیفالٹ نہیں ہو رہے، آپ اس سٹیج پہ نہیں ہو رہے، لیکن آپ کو شارٹیج آف ڈالر موجود ہے، آپ کی جو امپورٹ ہے وہ افیکٹ ہو سکتی ہے، ایون آپ کی دوائیاں افیکٹ ہو سکتی ہے، آپ نہ منگا سکیں، ضروری چیزیں نہ منگا سکیں۔ ڈالر جا کہاں رہا ہے؟ آپ افغانستان میں آپ سے کہیں کم قیمت ہے ڈالر کی، کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی سمگلنگ ہے۔ اگین ہم وہی کہیں گے جو آپ نے وابڈا کے ساتھ سرکولر ڈیٹ میں کیا، جو لاسز کے طور پہ کیا، جو چوری آپ نہیں روک سکے ریاست کے طور پہ، گورنمنٹ کے طور پہ، جو آپ نے گیس کے ساتھ کیا اور گیس کی چوری نہیں روک سکے، لینے لگے، انڈسٹری پوری کی پوری چوری پہ چل رہی ہے، آپ کے پورے سی این جی پمپس چل رہے ہیں، سارے کے سارے چوری پہ چل رہے ہیں، لوگ پیسے کھا رہے ہیں۔ جب تک آپ ان چوریوں کو، اس تھیفٹ کو نہیں روکیں گے، چاہے وہ سرکولر ڈیٹ، آپ کے لیے سرکولر ڈیٹ ایک ہوا بن گیا ہے، اس کی قیمت کون پے کر رہا ہے؟ کہ عام شریف آدمی پے کر رہا ہے، جو بل پے کرتا ہے، جو چوری نہیں کرتا، جو چوری کا سوچتا نہیں، وہ پے کر رہا ہے۔ عیاشی کون کر رہے ہیں؟ بڑے لوگ کر رہے ہیں، انڈسٹری والے کر رہے ہیں، چوریاں کر رہے ہیں، اس میں بھی وہی لوگ کر رہے ہیں جو کرمنل مائنڈ کے لوگ ہیں۔ دیکھیں اس کو روکنا گورنمنٹ کا کام ہے، آپ روک نہیں پا رہے، ایک بات۔ سیکنڈ، سمگلنگ ہو رہی ہے، آپ کا ڈالر افغانستان جا رہا ہے، ارد گرد جا رہا ہے، آپ اس کو روک نہیں پا رہے۔ کل آپ نے دیکھا الٹیمیٹلی فاریکس کے لوگوں کو بلایا گیا اور ان کے ذمہ بھی لگایا گیا کہ آپ ایک پلان کر کے دیں کہ آپ کا ڈالر، آپ کا ہنڈی حوالہ نہیں ہوگا، آپ کا ڈالر تھرو پراپر چینل آئے گا، تھرو پراپر چینل جائے گا، آپ اس کو چوری نہیں کرنے دیں گے، آپ اس کو سمگل۔ لیکن یہ بیسیکلی گورنمنٹ کے کام ہے، اگر گورننس نہیں ہوگی تو آپ کسی قسم کی چوری روک ہی نہیں سکتے، جو مرضی آپ کر لیں۔ اگر آپ چوری نہیں روک سکتے، نہ آپ کا سرکولر ڈیٹ کام ہوگا، نہ آپ کی مصیبتیں کام ہوں گی، نہ آپ کا ڈالر پورا ہوگا۔ آپ بے شک قرضے لیتے رہے، تو وہی قرضے اگر آپ لے کے دوبارہ واپس، آپ نے قرضے واپس بھی کرنے ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ڈالر آپ کا چوری ہو کے، سمگل ہو کے باہر جا رہا ہے، بڑی قیمت، 3 قیمتیں اس وقت چل رہی ہیں، 4 قیمتیں لوگ کہتے ہیں چل رہی ہیں۔ ایک بینک کا ریٹ چل رہا ہے، اسٹیٹ بینک کا ریٹ چل رہا ہے، آپ کا اوپن ریٹ چل رہا ہے، اوپن مارکیٹ کا ریٹ چل رہا ہے، بلیک مارکیٹ کا ریٹ چل رہا ہے، اس سے اوپر چیزیں چلی گئی ہوئی ہے۔ اور بلیک مارکیٹ اور بینک کے ریٹ کو آپ دیکھیں تو زمین آسمان کا فرق ہو چکا ہے، 100% ایسا اتنا بڑا ڈیفرنس کریٹ ہو گیا ہے۔ اس کو کرنا کس نے؟ گورنمنٹ نے کرنا ہے۔ گورنمنٹ خود بوجھ بن گئی اپنے لوگوں پہ۔ گورننس جب تک آپ بہتر نہیں کریں گے،
آپ کسی بھی طور پہ کرپشن اپنی جگہ پہ چیز ہے، لیکن گورننس اس کی پالیسی. اس میں یہ چیز ہے نا کہ اب جو صورتحال جس طرح ہے، یہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، اس کے اوپر جو چیزیں عمل درآمد ہوگا یا نہیں، یہ تو ریاست کی طرف سے ایک عزم کا اظہار کیا گیا ہے. سیاسی لحاظ سے اگر ہم بات کر لیں، کیونکہ سیاسی طور پر بھی عدم استحکام کا شکار ہے یہ ملک، اور یقیناً جب سیاسی طور پر عدم استحکام ہوگا تو معاشی عدم استحکام بھی ہوگا، اور امن و سلامتی سے جو ایسے عناصر ہیں جو چاہتے ہیں پاکستان میں امن نہ ہو، وہ عناصر بھی فائدہ اٹھائیں گے. پاکستان تحریک انصاف کی اگر سیاست کی اگر بات کریں، عمران خان صاحب پہلے جب تحریک عدم اعتماد آنے کی باتیں ہو رہی تھی، اس وقت جو ہے وہ تاحیات ایکسٹینشن دینے کی بات کر رہے تھے سابق آرمی چیف کو. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ پلان بنا رہے تھے سابق آرمی چیف میری حکومت کو گرانے کے لیے. اگر وہ پلان ہی بنا رہے تھے تو آپ ان کو تاحیات ایکسٹینشن کی آفر کیوں دے رہے تھے؟ اگر وہ پلان ہی بنا رہے تھے تو آپ نے یہ چیزیں آ کر میڈیا میں آ کر کیوں نہیں بتائیں کہ یہ اس ٹائم ہوتے ہوئے، اپنے عہدے پر ہوتے ہوئے، کیونکہ آپ اپنے کارکنان کو تو یہی درس دیتے ہیں نا کہ آپ نے خوف کو ختم کرنا ہے، تو آپ کو بھی ختم کرنا چاہیے تھا. میڈیا کے سامنے آ کر بتا دیتے کہ میری حکومت گرانے کے لیے پلاننگ کی جا رہی ہے، اور اس میں اس وقت جو آرمی چیف ہیں وہ ملوث ہے. میں سوال کا جواب آپ سے لوں گا. ناظرین یہاں وقت ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں کہ بیگ صاحب بریک میں جانے سے پہلے سوال آپ کے سامنے رکھا کہ خان صاحب کی کوئی سیاست اور وہ جو بیانات ہیں بدلتے ہوئے وہ کچھ سمجھ نہیں آ رہے ہیں. اپنے کارکنان کو درس دینا کہ خوف کو ختم کرو، مگر خود جب منصب پر ہوتے ہیں یا جس شخص کے اوپر الزامات لگاتے ہیں وہ کسی منصب کے اوپر ہوتے ہیں، اس وقت تو کوئی بات نہیں کرتے ہیں، اس وقت اشاروں کنایوں میں کر رہے ہوتے ہیں، مگر جب ریٹائرمنٹ ہو جائے تو پھر نام بھی لیتے ہیں، اور پھر کہہ بھی دیتے ہیں کہ چونکہ وہ اس وقت کے آرمی چیف تھے اس وجہ سے میں نام نہیں لیتا تھا. یہ دیکھیں، پہلا آپ کے سوال کا جو پہلا حصہ ہے معاشیات اور سیاست، بیسیکلی 3-4 چیزوں کو آپس میں علیحدہ نہیں کیا جا سکتا، یہ ان کو جوڑ کے دیکھنا پڑے گا. اس میں معاشیات، سیاسیات اور سوسائٹی کی گروتھ اور اس کے علاوہ سیکورٹی، ان چاروں چیزوں کو آپ جوڑ کے دیکھیں گے، اکٹھے رکھ کے دیکھیں گے. یہ کمبینیشن ہے بیسیکلی، اس کمبینیشن کو اکٹھے لے جانا پڑے گا. یہ علیحدہ علیحدہ نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کی گاڑی 3 پہیوں پہ چل رہی ہو، ایک آپ نکال لیں تبھی آپ چلا رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اس کو ڈیزائن کیا جائے تو علیحدہ بات ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 2 پہیوں پہ چلا رہے ہیں، ایسا ہو نہیں سکے گا، نہ ہی ہو سکتا. ان چاروں چیزوں کو آپ اکٹھے رکھ کے آپ کو آگے چلنا پڑے گا. اسی پہ بیسیکلی کانفرنس ہوئی ہے، اسی کو آگے لے جانا ہے. ایک بات. سیکنڈ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی بات دیکھیں. عمران خان صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ بالکل 100% قصور یہ ہے کہ انٹرفیرنس، سول اداروں میں انٹرفیرنس، یہ پلان کر لینا خدا نخواستہ خدا کی جگہ پہ بیٹھ کے کہ ہم یہ سسٹم ختم کر دیں گے، دوسرا سسٹم لے آئیں گے، یہ لیڈرشپ جو لوگوں کی ہے اس کو ختم کر دیں گے، دوسری لیڈرشپ لے آئیں گے. یہ نہیں ہے کہ صرف آپ الٹیمیٹلی آپ کو اسی نواز شریف اور زرداری صاحب کی منتیں کرنی پڑی اس سسٹم کو لانے کے لیے، عمران خان صاحب کو ہٹانے کے لیے. ابھی تو آپ الطاف کو بھی، جس کو آپ نے غدار قرار دیا، جس کو را کے ساتھ جوڑا، اس کے ساتھ بھی مذاکرات کہیں نہ کہیں آپ کر بھی رہے ہیں اور اس کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو سسٹم میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کیا کیوں ہے آپ نے؟ اس لیے کیا ہے کہ آپ نے سسٹم کو ڈی ٹریک کیا تھا، آپ نے غلط کیا تھا. جتنے لوگ اس میں انوالو تھے، باجوہ صاحب سمیت سب نے غلط کیا تھا. سب کو توبہ تو خیر ریٹائرمنٹ کے بعد کیا توبہ ہوتی ہے؟ بیسیکلی تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اقتدار میں رہ کے بالکل سیدھے راستے پہ چلیں. آپ حکومت میں رہ کے، آپ عہدے پہ رہ کے بالکل سیدھے صراط مستقیم پہ چلیں گے تو ملک چلیں گے. اگر آپ ادھر ادھر زگ زیگ کریں گے، اگر آپ چیزوں کو غلط طریقے سے بائی پاس کریں گے تو یہی کچھ ہوگا جو آج ہوا ہے. آپ عمران خان صاحب کو لائے. عمران خان صاحب کی بیانات میں کئی چیزیں موجود ہیں، کئی سبق بھی ہے. ایک تو ان کا کنفیشن، بار بار وہ کنفیس کرتے ہیں کہ مجھے لایا گیا، میرے اختیارات استعمال کیا گئے، مجھے چلایا گیا، بار بار یہ کہتے ہیں. میرے ساتھ یہ رہے. گلا وہ یہ کرتے ہیں کہ مجھے چھوڑا گیا، مجھے دھوکہ کیا گیا. دھوکہ کس بات پہ؟ کہ مجھے لایا گیا پھر دھوکہ کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو لانے کا جو طریقہ کار تھا، جو پالیسی تھی، وہ بنیادی طور پہ غلط تھی، اور دھوکہ اسی کا حصہ ہے بیسیکلی. ایک بات، عمران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کا وہ کنفیشنل بیان دے رہے ہیں، باقاعدہ کہہ رہے ہیں. اگر آپ بٹوین دا لائنز دیکھیں تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے لایا گیا، مجھے چلایا گیا،
الٹیمیٹلی مجھے ڈی ٹریک یا ڈی تھرون کیا گیا، مجھے اتارا گیا، مجھے بتایا نہیں گیا، مجھے اندھیرے میں رکھا گیا، مجھے نہیں بتایا گیا کہ آپ کے خلاف کچھ ہو رہا ہے. آپ دوغلی پالیسی آپ چل رہے تھے. ایک تو عمران خان صاحب جو ان کو سبق ملا ہے اس کا کنفیشن کر رہے ہیں، ایک بات. اور سیکنڈ، عمران خان صاحب جو سیکنڈ پارٹ اس کا کہہ رہے ہیں وہ بھی بہت ضروری ہے. میں کہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کے لیے، پالیسی میکرز کے لیے، باجوہ صاحب اور اس کے ساتھ باقی لوگوں کا وہ نام نہیں لیتے، ان سب کے لیے ایک بڑا سبق ہے. وہ لوگوں میں خراب ہو رہے ہیں، سوسائٹی میں خراب ہو رہے ہیں، حکومت کے اندر، حکومت سے باہر خراب ہو رہے ہیں، ملک کے اندر، ملک سے باہر خراب ہو رہے ہیں. کہ آپ اس کمائی کا کریں گے کیا جو آپ نے یہ کیا ہے؟ آپ اس بڑے لمبے اقدار کا کیا کریں گے جب آپ کے ریپوٹیشن آپ کے لیے سبق ہے؟ بھئی چیزوں کو نیچرل طریقے سے چلنے دیا کریں. آنے والوں کے لیے سبق ہے، موجودہ لوگوں کے لیے جو پالیسی میکرز ہیں ان کے لیے سبق ہے کہ آپ چیزوں کو اپنے زور زبردستی چلانے کی کوشش نہ کریں، آپ چیزوں کو توڑ کے دوبارہ بنانے کی کوشش نہ کریں. ہاں، جہاں پہ آپ کے ان پٹ کی ضرورت ہے وہ ضرور دیں. جہاں پہ چیزیں ڈی ٹریک ہو رہی ہیں، آپ کو لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں، حکومت میں بیٹھے لوگ، آپ بالکل ان کو، آپ کی ڈیوٹی، آپ کا آئینی فرض ہے، آپ کا قانونی ڈیوٹی آپ کریں. لیکن آپ اپنے طور پہ یہ سوچ لینا کہ یہ سیاسی ادارہ جو ملکوں کو چلاتا ہے، جو سوسائٹیز کو چلاتا ہے، جو دنیا کو چلا رہا ہے، اس کو آپ اپنی مرضی سے چلائیں گے. آپ نے 75 سال تجربہ کر کے دیکھ لیا. آپ اس سے پہلے ہم بات کر سکتے تھے جب تک پیپر نہیں ہوا تھا. اب تک پیپر ہو کے 75 سال میں اس کا رزلٹ بھی آ گیا ہے جس میں 0/0، یعنی 0 مارکس ملے ہیں اس پاکستان کو، ان کے پالیسی میکرز کو، ان کی گورننس چلانے والوں کو، گورنمنٹ چلانے والوں کو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے پیپر غلط کیا ہے. بھئی آپ نے جو جوابات دیے ہیں وہ غلط تھے، آپ کا 0 نمبر ہے، آپ فیل ہو گئے ہیں. جب آپ فیل ہو گئے ہیں تو آپ نے بیسیکلی چیزوں کو کیا ہے، آپ نے ان نیچرل طریقے سے چلانے کی کوشش کی، ان لوجیکل طریقے سے، زور زبردستی سے. آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ بالکل سیدھے راستے پہ، صراط مستقیم پہ آ جائیں، چیزوں کو ڈی ٹریک نہ کریں. جن کو لوگ چاہتے ہیں، آج جیسے یہ کہہ رہے ہیں، یہ افواہیں ہیں کہ الیکشن نہیں ہوں گے. کیوں نہیں ہوں گے بھی الیکشن؟ الیکشن جمہوری ملکوں میں، الیکشن روح ہوتی ہے جمہوری ملکوں کی، چاہے وہ بلدیات کے ہوں، چاہے وہ صوبائی ہوں، چاہے وہ حکومتی ہوں، چاہے وہ سینٹ کے الیکشنز ہوں. اس روح کو آپ ختم نہیں کر مزید سکتے. بات کر لیتے ہیں، ایک بریک کے بعد ناظرین دوبارہ حاصل ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے اور ہم بات کریں پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے حوالے سے. بیگ صاحب، معاملہ یہ ہے کہ ابھی اسمبلیاں تحلیل ہوں گی یا نہیں ہوں گی، اس کے اوپر تو ابھی جو صورتحال ہے وہ بڑی حد تک جو ہے یہ واضح ہوگی ہے کہ کم از کم پاکستان طریقے صاف اس نہج کے اوپر نہیں جائے گی. لیکن بہرحال اسپیکر پنجاب اسمبلی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ کچھ آئینی اور قانونی معاملات ہیں، یعنی کہ وہی جو لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 11 جنوری تک اعتماد کا ووٹ لینا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کو. یہ قانونی اور آئینی معاملات جب مکمل ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہم اسمبلی کو ہے وہ یقیناً تحلیل کریں گے، اور جب پنجاب کی اسمبلی تحلیل ہوگی پھر کے پی کی اسمبلی بھی تحلیل ہو جائے گی. آپ کو اب لگ رہا ہے کہ اسمبلی تحلیل ہوگی یا اب یہ فقط بیان ہی ہے جیسا کہ پہلے تھا؟ دیکھیں، یہ ون ون پوزیشن ہوگی سب کی، اسپیکر سمیت، گورنمنٹ سمیت، وزیر اعلیٰ سمیت، اپوزیشن سمیت. کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ اسمبلیاں ٹوٹیں. یہی کیا گیا بیسیکلی، چاہے وہ ملی بگت سے ہو، چاہے کسی بھی طریقے سے ہو، نہ ملی بگت سے ہو. کم از کم اس کا رزلٹ یہی آیا اوورال، جو سب چاہ رہے تھے کہ اسمبلیاں نہ ٹوٹے. ووٹ آف کانفیڈنس اس لیے پیش کیا گیا اور ووٹ آف نو کانفیڈنس اس لیے پیش کیا گیا کہ آپ اسمبلی نہ توڑ سکے. شاید یہی وزیر اعلیٰ صاحب چاہتے ہوں گے، یہی گورنر چاہ رہے تھے، یہی اسپیکر چاہ رہے تھے، یہی تمام ایم پی ایس چاہ رہے تھے. وہی کچھ ہوا ہے. اور ابھی تو عدالت نے اس کا سٹے دے دیا ہے کہ آپ اسمبلیاں نہیں توڑ سکتے. جو ہی عدالت نے سٹے دیا اس کے بعد ووٹ آف نو کانفیڈنس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس کو ودرا کیا گیا. چاہے وہ اسپیکر کے خلاف تھی، ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تھی، اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ کے خلاف تھی، کیونکہ اس کی ضرورت نہیں رہی. آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی اس لیے پیش کرتے ہیں قرارداد تاکہ اسمبلیاں نہ ٹوٹے، کوئی اس پہ ایکشن نہ ہو. وہ عدالت نے اپنے ذمہ لے لیا ہے. میرے خیال میں یہ اسی طرح چلے گا. عمران خان صاحب کے علاوہ شاید عمران خان صاحب، وہ بھی شاید بادل ناخواست تھا، وہ بھی مجبوراً یہ سمجھ رہے تھے
کہ مجھے نہیں کھیلنے دیا گیا تو میں بھی نہیں کھیلنے دوں گا. وہ بھی ظاہر ایک ڈیسپریٹ کنڈیشن میں یہ کر رہے تھے. وہ اسمبلی توڑنا چاہ رہے تھے تاکہ اس کو بالکل چیزوں کو ڈیٹریکٹ کیا جائے, ان کو ڈسٹرب کیا جائے, تو ان کو ثابت کیا جائے کہ میرے علاوہ سسٹم نہیں چل سکتا, میرے علاوہ آپ اپنی مرضی سے ون وے گیم نہیں چلا سکتے. اس لیے وہ اسمبلیاں توڑنا چاہ رہے تھے. لیکن اسمبلیاں نہیں ٹوٹی, اس لیے کہ ایک بندے کی مرضی سے کچھ نہیں ہو سکتا. اب عمران خان صاحب کو یہ سوچنا ہے کہ وہ یہ تو کہتے ہیں کہ میں جب وزیر اعظم تھا تو مجھے کچھ نہیں کرنے دیا گیا, چاہے اس میں سچ ہو چاہے اس میں غلط ہو. تو باجوہ صاحب نے مجھے نہیں کرنے دیا, فلاں نے اسٹیبلشمنٹ نے مجھے کچھ نہیں کرنے دیا. آج تو کوئی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ان کے خلاف نہیں ہے, خلاف ہوگی لیکن اس معاملے میں نہیں ہے. اسمبلیاں ان کی اپنی ہیں, وزراء اعلیٰ ان کے اپنے ہیں, اسپیکر ان کے اپنے ہیں. آج وہ اسمبلیاں توڑ کے دکھائے. بھائی ایسا ایک بندے کے چاہنے سے نہیں ہوتا. یہ ڈیموکریسی ہے, اس میں کنسلٹیشن ہے, اس میں سب کی کنسنٹ ہوتی ہے, سب کی رائے ہوتی ہے. کام وہی ہوتا ہے جس میں میجورٹی کی رائے شامل ہو. آپ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے. آپ نے اس سے پہلے بھی اکیلے کچھ نہیں کیا, اس کے بعد بھی آپ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے. یہ جو پوری ڈسٹربنس آپ پچھلی کہانی بیان کر رہے ہیں, اس میں بڑے سبق ہے. وہ اس گورنمنٹ کے لیے بھی ہے کہ آپ نے گورنمنٹ اپنی مرضی سے لوگوں کے حق میں پالیسیاں بنا کے کرنی ہے. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو ملک آلریڈی بہت نیچے چلا گیا ہوا ہے, مزید نیچے جانے میں دیر نہیں لگے گی. آپ تو بالکل آخری اینٹیں ہیں جو نکلنے والی ہے. اللہ نہ کرے. آپ کو سنبھلنا پڑے گا, آپ کو دیکھنا پڑے گا. گورنمنٹ کے لیے ہے, اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہے کہ آپ مداخلت نہ کریں. آپ غیر ضروری, ہاں جہاں آپ کے ہیلپ کی وہ آپ کریں, لیکن نہیں ادروائز نہ کریں. آپ سیاسی معاملات آپ کے نہیں ہیں بھئی, لوگوں کو چلنے دیں جیسا بھی چلتے ہیں. الیکشن کے معاملات میں آپ انٹرفیئر نہ کریں, فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے دیں. اپنے ٹائم پہ عمران خان صاحب کی یہ ڈیمانڈ کہ بیفور ٹائم الیکشن ہو جائے وہ بھی ناجائز تھی, لیکن الیکشن اگر اپنے ٹائم پہ نہ ہوئے وہ اس سے بھی زیادہ برا ہوگا. اپنے ٹائم پہ ہونا چاہیے. بلدیات کے الیکشن کوئی ہارے چاہے جیتے, لوگ تو جیتیں گے. لوگ تو جس کو چاہیں گے وہ نمائندہ آئے گا, وہ آ کے ڈیلیور کرے نہ کرے, لوگ اس کو ٹیسٹ کریں گے. جو ان کا فیورٹ ہے اس کو ووٹ دیں گے, وہی ان کا نمائندہ ہوگا. آج بھی وہی ان کا نمائندہ ہے. بھٹو صاحب چلے گئے اس دنیا سے, بہت سارے لوگوں کا نمائندہ آج بھی بھٹو صاحب ہے. الطاف کو آپ نے ڈسکارڈ کر دیا. کراچی, حیدرآباد آپ دیکھ لیں, آپ چلا نہیں پا رہے. ووٹ بینک سارا الطاف کا ہے. بھئی آپ اپنی مرضی سے چیزوں کو نہیں کر سکتے, نہ آپ کرنے کی کوشش کریں. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ صرف عمران خان صاحب کی ایک فرد واحد کے حکم اور مرضی سے یہ اسمبلیاں نہیں ٹوٹیں گی. اسمبلیاں چلیں گی, الیکشن اپنے وقت پہ ہوں گے. لیکن میں یہ ریکویسٹ کروں گا تمام لوگوں کو, پالیسی میکرز کو, ڈیسیژن میکرز کو, کہ اپنے وقت سے آگے الیکشن لے جانے کا مت سوچیں. خدا کے لیے, جو آپ کبھی بیٹھ کے ٹیکنوکریٹ سوچتے ہیں, کبھی الیکشن آپ ایک سال آگے لے جانے کے لیے سوچتے ہیں, کبھی آپ سوچتے ہیں کہ درمیان میں پتہ نہیں کیا کچھ, آپ کچھ نہیں کر سکتے. بھئی لوگوں کی ول, لوگوں کی کنسنٹ, لوگوں کا ووٹ, لوگوں کی مرضی, اس کے مطابق آپ چلیں گے. آئین بھی یہی کہتا ہے, قانون بھی یہی کہتا ہے. جہاں جس کو آپ ہولی بک کہتے ہیں اس ملک کے لیے, 73 کا آئین, وہ بھی یہی کہتا ہے. آپ کو اس سیدھے راستے پہ چلنا پڑے گا. ٹھیک ہے بیگ صاحب, اس میں ایک چیز بڑی بتانا ضروری ہے, وہ یہ کہ الطاف حسین کا جو معاملہ تھا وہ ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرنا, اداروں کو متنازع بنانا, پاکستان کے اگینسٹ جس قسم کے وہ نعرے لگائے, سب وہ چیزیں ریکارڈ کے اوپر ہیں. اور یہ معاملہ بڑی, آپ یہ خود بھی ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ بڑی پیک پوائنٹ پہ جا کر ایسے اقدام جو ہے وہ ریاست کو اٹھانے پڑیں, جب ایک شخص جو ہے وہ کسی دوسری سرزمین کے اوپر بیٹھ کے پاکستان مخالف جب وہ نعرے بازی کرے گا تو اس کے ساتھ پھر ریاست جو ہے وہ کس طرح کا بیہیو کرے گی. یہاں ایک بریک لیں گے ناظرین, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ایم کیو ایم اور جو اختلافات پائے جاتے ہیں اتحادیوں کے ساتھ, اس کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے۔ ایم کیو ایم کی جانب سے بار بار اپنے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے نئی حلقہ بندیوں کو لے کر۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے سارے جو رہنما ہیں وہ اس چیز کے مطالبے کو درست نہیں کر رہے ہیں۔ سابق صدر کی جانب سے ہدایت کی گئی ہے کہ کوئی گنجائش نکالی جائے، ایم کیو ایم کو ساتھ لے کر چلنا ہے، لیکن بہرحال یہ کوئی مخلوط حکومت کے لیے مشکل کھڑی کر سکتے ہیں ایم کیو ایم والے۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ بیگ صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے؟ تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے اور خالد مقبول صدیقی صاحب نے تو علیحدگی کی دھمکی بھی دے دی ہے۔ نہیں، یقیناً ان کا مسئلہ ہمیشہ سے آپ نے دیکھا کہ ایم کیو ایم کی جو سیاست ہے وہ مہاجر سیاست ہے، اور ان کا جو علاقہ ہے وہ کراچی، حیدرآباد اور کسی حد تک آپ سکھر کہہ سکتے ہیں، میرپور کہہ سکتے ہیں، لیکن مینلی کراچی اور حیدرآباد ہے۔ کراچی اور حیدرآباد کے بلدیاتی الیکشن ہونے ہیں۔ ایک طرف یہ ہے کہ ایم کیو ایم بہت کمزور ہو چکی ہے، ایم کیو ایم کے پلے کچھ نہیں ہے، ووٹ بینک سارے کا سارا آج بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی نہ کسی حد تک جو مہاجروں کا روحانی پیشوا ہے الطاف اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس ریاست نے ایسا نہیں کیا کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، لوگوں کو سمجھائیں آپ کا کون لیڈر ہونا چاہیے، کون نہیں ہونا چاہیے، کون غدار ہے، کون وطن کا دوست ہے، یہ آپ نہیں کر سکے۔ اور جو بقایا لوگ رہ گئے، جو جن کو آپ نے سہارا دیا ہوا ہے، سپورٹ دی ہوئی ہے، ان کے پلے ہے کچھ نہیں۔ جب آپ اتنے کمزور ہوتے ہیں تو آپ ظاہر اریٹیٹ ہوتے ہیں۔ جو کمزور آدمی ہے وہ غصہ زیادہ کرتا ہے، اریٹیٹ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ اس لیے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر چوتھے دن، حالانکہ ان کا جو مطالبہ ہے وہ دیکھ لیں کہ حلقہ بندی کس نے کرانی ہے؟ الیکشن کمیشن نے کرانی ہے۔ الیکشن پوسٹ پون کس نے کرنے ہیں؟ الیکشن کمیشن نے کرنے ہیں۔ آپ ایک دفعہ، دو دفعہ، چار دفعہ آپ نے الیکشن ایز اے سندھ گورنمنٹ پوسٹ پون کرا لیا، ابھی مزید الیکشن کمیشن نہیں کرے گا۔ آپ نے اسلام آباد کا حال دیکھ لیا، اسلام آباد میں کیا ہوا ہے الیکشن کمیشن کا حشر کہ الٹیمیٹلی عدالت کا فیصلہ آ گیا۔ تو ایم کیو ایم جو ہے وہ اپنے کمزوری، ایک طرف ایم کیو ایم کمزور ہے، دوسری طرف گورنمنٹ بذات خود ان دو شہروں میں بہت کمزور ہے، سندھ حکومت بھی کمزور ہے۔ وقت بالکل ختم ہو گیا۔ سینئر تجزیہ کار ابراہیم بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ ناظرین، کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔